اللہ رب العالمین احکم الحاکمین تمام کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، تمام مخلوقات کو جس کے اندر خاص کر جو ہے وہ جن و انس، ان کو اللہ کی عبادت اور بندگی کا حکم ہے، اور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جن کی محبت ہمارے لیے ہمارے ایمان کا ایک لازمی جزو ہے، لازمی حصہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے بغیر ایمان کامل نہیں ہوتا، ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ اگر انسان خود کو مسلمان کہلوانے والا، نمازیں پڑھنے والا ہو، روزے رکھنے والا ہو، ہر طرح کے نیک اعمال کرنے والا ہو، لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اسے محبت نہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اسے پیار نہیں ہے، تو اس کا ایمان کسی صورت بھی کامل نہیں ہو سکتا۔ ہمارا تو ایمان اور درجے کا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کا ایمان جو ہے وہ سب سے اعلیٰ درجے کا ایمان ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا ایمان کتنا اعلیٰ درجے کا ہے کہ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے ان کے ایمان کو ہمارے لیے آئیڈیل قرار دیا۔ رب العالمین احکم الحاکمین نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ ہدایت تمہیں مل جائے، تمہارا ایمان قبول ہو جائے، تو اس کے لیے شرط یہ ہے کہ ایسے ایمان لے کر آؤ جیسے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ لائے ہیں۔ تو صحابہ کی محبت جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے تھی، اس کی مثال دنیا کے اندر نہیں ملتی۔ تو محبت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ ہمارے ایمان کا لازمی جزء ہے، اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، طبرانی شریف کے اندر اور معجم کبیر کے اندر، اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو، اپنے غلاموں کو اور قیامت تک کے آنے والے تمام مومن و مسلمانوں کو یہ پیغام پہنچایا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ رب العالمین احکم الحاکمین سے محبت کرو کیونکہ وہ تمہارا رازق ہے۔ فرمایا احب اللہ، اللہ سے محبت کرو، لما یرزقکم بہ، فرمایا کہ وہ تمہیں رزق دینے والا ہے۔ ایک تو رب العالمین احکم الحاکمین ہمارا خالق ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، اور پھر ہمیں اپنی مخلوقات میں سے سب سے اعلیٰ مخلوق انسانوں کے اندر پیدا کیا، اور پھر ہمارے رزق کا ذمہ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے خود اپنے ذمے رکھا۔ خالق کائنات وحدہ لا شریک نے فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، فرمایا زمین پر چلنے والا، چاہے وہ انسان ہے، چاہے جانور ہے، چاہے کیڑے مکوڑے ہیں، فرمایا ہر ایک کا رزق جو ہے وہ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کے ذمے ہے۔ وہی تمام مخلوقات کو رزق دینے والا ہے، تمام مخلوقات کو روزی فراہم کرنے والا ہے۔
اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کے محبوب نے فرمایا کہ اللہ سے محبت کرو اس وجہ سے کہ وہ تمہارا رازق ہے، وہ تمہیں رزق دیتا ہے۔ آج اگر کسی کے دروازے پر کتا آ کر بیٹھ جائے اور وہ مالک جو ہے وہ گھر کا وہ اس کتے کو 2 4 دن 5 دن 10 دن جو ہے وہ روٹی ڈالتا رہے، تو وہ کتا اس دروازے سے روٹی کھانے والا اپنے اس مالک کا، اس روٹی کھلانے والے کا اتنا وفادار ہو جاتا ہے کہ اگر اس گھر کی طرف کوئی چور ڈاکو لٹیرا بری نیت سے آنے والا ہو تو وہ کتا اس کے گھر کی رکھوالی کرتا ہے اور ایسے لوگوں کو گھر کے اندر داخل نہیں ہونے دیتا، یعنی وہ اپنے مالک سے وفا کرتا ہے۔ کس لیے وفا کرتا ہے کہ اس نے اس کو روٹی دی ہے، اس نے اس کو کھانا دیا ہے۔ اگر وہ ایک جانور جس سے ہم نفرت کرتے ہیں، جس کو ہم ناپاک سمجھتے ہیں، اگر وہ جانور چند دن نوالے کھا کر اپنے مالک کا وفادار ہو سکتا ہے تو ہم تو پھر انسان ہیں، ہم تو پھر اشرف المخلوقات ہیں، ہم تو پھر تمام مخلوقات سے اعلیٰ مخلوق ہیں۔ تو ہمیں جس رب نے رزق دیا ہے، جو رزق دیتا ہے، جو دے گا، کیونکہ رازق وہ ہے، رزق دینے والا وہ ہے، اور اس انسان کے لیے اس رب العالمین احکم الحاکمین نے رزق کا کیسے کیسے انتظام کیا ہے۔ بندہ جوان ہوتا ہے، کمانے والا ہوتا ہے، کام کاج کرنے والا ہوتا ہے، پھر تو وہ کماتا ہے، سمجھتا ہے میں نے کمایا ہے تو پھر رزق میں نے حاصل کیا ہے۔ ایک وقت وہ ہوتا ہے جب انسان کام کرنے کے قابل نہیں ہوتا، ہاتھ پاؤں چلانے کے قابل نہیں ہوتا، اس رب نے اس وقت بھی اس کے رزق کا انتظام کیا ہوا ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ وہ رب العالمین احکم الحاکمین ماں کے شکم کے اندر انسان کو جو ہے وہ رزق فراہم کرتا ہے، پتھر کے اندر کیڑوں کو رزق فراہم کرتا ہے۔ دنیا جہان کی جتنی مخلوقات ہیں، رزق دینے والی ذات ہے اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے رب سے محبت کرو۔ کیوں محبت کرو؟ وہ تمہیں رزق دیتا ہے۔ اگر یہ رزق بھی انسان کے بس کے اندر ہوتا تو پھر یہ روٹی جو ہے وہ چند لوگوں تک محدود ہو جاتی۔ ہر انسان جو ہے وہ آج چاہے کمزور ہے، چاہے ماڑا ہے، چاہے اس کی آمدنی تھوڑی ہے، پھر بھی رب العالمین احکم الحاکمین جو ہے وہ اس کو خالی پیٹ نہیں سلاتا، کوئی نہ کوئی اس کا انتظام ہوتا ہے، وہ کھانا کھا کر ہی سوتا ہے۔ لیکن اگر انسانوں کے بس کے اندر ہوتا تو انسان تو دوسرے انسانوں کی روٹی تک چھین لیتا۔ آقا نے فرمایا اپنے رب سے اس وجہ سے بھی محبت کرو کہ وہ تمہیں رزق دیتا ہے۔ ایک تو خالق ہے، مالک ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا، پھر وہ ہمیں رزق فراہم کرتا ہے۔ اور اللہ سے محبت کرنا، اگر وہ جانور جو ہے وہ اپنے مالک سے وفا کر سکتا ہے چند دن نوالا کھا کر، تو جو ہمیں ہماری پیدائش سے پہلے سے لے کر ہماری موت تک ہمیں رزق فراہم کرتا ہے، تو انسان کو پھر اپنے رب کا کتنا وفادار ہونا چاہیے۔ اس رب کا ہمیشہ وفادار رہنا چاہیے۔ اس کی وفاداری اسی میں ہے کہ اس کی اطاعت اور بندگی جو ہے وہ کی جائے اور اپنے رب کے احکامات پر عمل پیرا ہو کر زندگی بسر کی جائے۔ یہ پہلی محبت ہے جو انسان کے اوپر لازم ہے، اپنے رب سے محبت کرنا۔ یہ انسان کی جو ہے وہ پہلی محبت ہے کہ وہ سب سے پہلے اپنے رب سے محبت کرے، اپنے خالق سے محبت کرے، اپنے رازق سے محبت کرے۔ اور اس کے بعد ہماری محبتوں کا مرکز، ہماری محبتوں کا جو منبع ہے وہ کون سی ذات ہے؟ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پھر دوسرے نمبر پر جو محبت ہے وہ کیا ہے؟ احبونی
فرمایا پہلے اللہ سے محبت کرو، پھر مجھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرو۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت جو ہے وہ دوسرے نمبر پر ہے، پہلے اللہ کی محبت اور پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت۔ اور اللہ کی محبت اسے میسر آتی ہے جو رسول اللہ سے محبت کرنے والا ہو۔ تو فرمایا اللہ سے محبت کرو، وہ رازق ہے تمہارا، پھر فرمایا مجھ سے محبت کرو۔ کس لیے محبت کرو؟ لحب اللہ، فرمایا اللہ کی محبت کی وجہ سے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے محبت کس لیے ہے کہ وہ اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ اور اللہ کی محبت کیسے ملتی ہے؟ فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، فرمایا اگر تم اللہ سے محبت کے دعوے دار بنتے ہو، اگر تم یہ کہتے ہو کہ ہم اپنے رب سے محبت کرتے ہیں، اپنے خالق سے محبت کرتے ہیں، اپنے رازق سے محبت کرتے ہیں، تو اس کا طریقہ کیا ہے، وہ کیسے میسر آئے گی؟ فرمایا فاتبعونی، میرے محبوب کی اطاعت اور فرما برداری جو ہے، اور اطاعت فرما برداری ہوتی ہی تبھی ہے جب بندے کی محبت دل کے اندر موجود ہو۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرو گے، اتباع اور فرما برداری کرو گے، تو پھر ہی تمہیں رب کی محبت ملے گی۔ اور پھر رب کی محبت کیسی ملے گی؟ فرمایا پھر تمہیں کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی ہم اپنے رب سے محبت کرتے ہیں، بلکہ اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا، تمہیں اپنا پسندیدہ بندہ بنا لے گا، اللہ تم سے محبت شروع کر دے گا، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ تو فرمایا احبونی لحب اللہ، فرمایا میرے ساتھ محبت کرو اللہ کی محبت کی وجہ سے۔ اور یہ دوسری محبت ہے، پہلے اللہ کی محبت، پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت، اور پھر تیسرے نمبر پر فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احبو اہل بیتی، فرمایا مجھ سے محبت کرتے ہو تو پھر اگلا سٹپ کیا ہے، اگلا قدم کیا ہے؟ فرمایا وہ اگلا قدم یہ ہے کہ پھر میری اہل بیت سے محبت کرو، پھر میری آل سے محبت کرو۔ کس وجہ سے؟ لحبی، فرمایا میری محبت کی وجہ سے۔ اگر میری محبت حاصل کرنا چاہتے ہو تو پھر میری آل سے محبت کرو، میری اہل بیت سے محبت کرو۔ میری اہل بیت سے محبت کرو گے تو تمہیں میری محبت نصیب ہوگی، اور جب میری محبت نصیب ہوگی تو پھر تمہیں رب کی محبت نصیب ہو جائے گی۔ تو پہلے اللہ رب العالمین احکم الحاکمین سے محبت، پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے محبت، اور پھر اہل بیت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے محبت۔ اور پھر آگے فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو چوتھے نمبر پر فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی، فرمایا پھر اس کے بعد جو ہے میرے صحابہ کے بارے میں بھی اللہ سے ڈرتے رہنا۔ لا تتخذوہم غرضا من بعدی فمن احبہم، فرمایا پہلے نمبر پر اللہ سے محبت، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے محبت، اہل بیت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے محبت، پھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین سے محبت، اور صحابہ کے بارے میں خاص فرمایا کہ ان کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، میرے بعد ان کو کبھی بھی حرف تنقید کا نشانہ نہ بنانا۔ یہ طبرانی شریف کی حدیث سے مبارکہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آل و اصحاب سے جسے محبت ہوگی اسے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے محبت نصیب ہوگی، اور جس کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت میسر آ گئی اس کو اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی محبت مل جائے گی۔ تو یعنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب سے بھی محبت کریں اور اہل بیت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے محبت کریں۔ اگر دوسری حدیث مبارکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں انسان جو ہے وہ کوئی عمارت بناتا ہے،
یا کوئی کاروبار شروع کرتا ہے تو اس کے لیے وہ ایک بنیاد بناتا ہے، ایک اساس بناتا ہے. یعنی مکان تعمیر کرنا ہے، یہ مسجد ماشاءاللہ اتنی خوبصورت تعمیر ہوئی ہے، تو اس کے لیے کیا کیا گیا ہے؟ پہلے بنیاد بنائی گئی ہے، بنیادیں جو ہیں وہ ٹھیک رکھی گئی ہیں، پھر اس کے اوپر جو ہے وہ عمارت کھڑی ہوئی ہے. تو فرمایا ہر چیز کی کوئی نہ کوئی بنیاد ہوتی ہے، ہر چیز کی کوئی نہ کوئی بنیاد ہوتی ہے. تو فرمایا ہر چیز کی جہاں بنیاد ہوتی ہے، فرمایا اسلام کی بھی ایک بنیاد ہے. فرمایا لکل شیء اساس، فرمایا ہر چیز کی کوئی نہ کوئی بنیاد ہے. اور فرمایا اسلام کی بنیاد کیا ہے؟ وَأَسَاسُ الْإِسْلَامِ حُبُّ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ وَحُبُّ أَهْلِ بَيْتِهِ. فرمایا اسلام کی بنیاد کس چیز پر ہے؟ فرمایا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور اہل بیت مصطفیٰ کی محبت جو ہے وہ ایمان کی بنیاد ہے، اسلام کی بنیاد ہے. یعنی اگر اصحاب مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان دونوں کے ساتھ محبت ہے تو پھر سمجھیں کہ ہمارا اسلام کا جو ہے وہ اسلام کی جو بنیاد ہم نے رکھی ہے، ہمارا اسلام جس پر کھڑا ہوگا، وہ فرمایا یہ اساس ہوگی تو پھر اسلام کی عمارت کھڑی ہوگی. تو اسلام کے لیے، ایمان کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے لیے، اللہ رب العالمین کی محبت کے لیے ان دو ہستیوں سے اصحاب مصطفیٰ اور اہل بیت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ محبت کرنا ضروری ہے. اور پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا قبیلہ، یہ سب سے اعلیٰ ہے. کیوں اعلیٰ ہے؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کے اندر موجود ہے. ہماری محبت کی جو بنیاد ہے وہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے. جس کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے اس کے ساتھ ہماری محبت ہے. وہ چاہے اصحاب مصطفیٰ ہوں، چاہے اہل بیت مصطفیٰ ہوں، چاہے ازواج مطہرات مصطفیٰ ہوں، جس کا تعلق، جس کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ہوگی، ہمیں اس سے پیار ہوگا. کیونکہ محبوب کی ہر چیز محبوب ہوتی ہے، محبوب کی ہر چیز پیاری ہوتی ہے. تو ہم نے کس چیز کو دیکھنا ہے؟ ہم نے دیکھنا ہے ذات مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو، کیونکہ ہماری محبت کا مرکز، منبع وہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے. ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، کس وجہ سے کرتے ہیں؟ کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت ہے. اصحاب مصطفیٰ سے محبت کرتے ہیں، کس وجہ سے کرتے ہیں؟ کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ ہیں. ازواج مطہرات سے محبت کرتے ہیں، کس وجہ سے کرتے ہیں؟ کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج ہیں. ہم مکہ اور مدینہ سے پیار کرتے ہیں، کس وجہ سے کرتے ہیں؟ کہ یہاں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ظاہری قیام رہا ہے. تو محبت کا مرکز ذات مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے. اور جہاں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم موجود ہوں، جس گھر کے اندر ہوں وہ گھر سب سے اعلیٰ، جن ساتھیوں کے اندر ہوں وہ ساتھی سب سے اعلیٰ، جس قبیلے کے اندر ہوں وہ قبیلہ سب سے اعلیٰ، جس خاندان کے اندر ہوں وہ خاندان سب سے اعلیٰ. کیونکہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ، آقا نے اپنے صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا، اے میرے صحابہ، من آنا، بتاؤ میں کون ہوں. اب صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، شب و روز مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والے. آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا، اے میرے صحابہ، من آنا، بتاؤ میں کون ہوں. تو کسی صحابی نے یہ نہیں کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یا رسول اللہ آپ ہماری طرح انسان ہیں،
آپ ہماری طرح بشر ہیں، آپ ہماری طرح کھاتے ہیں، ہماری طرح پیتے ہیں، ہماری طرح سوتے ہیں، ہماری طرح اٹھتے ہیں، ہماری طرح شادیاں کی ہے، ہماری طرح اولاد ہے نہیں، کیونکہ وہ جانتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو، پہچانتے تھے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مقام و مرتبے کو۔ تو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم انت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ آپ ہم سے سوال کر رہے ہیں کہ اپنے بارے میں کہ بتاؤ میں کون ہوں؟ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں یہ نہیں پوچھنا چاہتا، میں اللہ کا رسول تو ہوں لیکن میرا پوچھنے کا مطلب یہ نہیں ہے، بتاؤ من آنا میں کون ہوں؟ جب صحابہ آگے اس کے بعد جواب نہیں دیا تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا محمد ابن عبداللہ بن عبد المطلب، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے خاندان کا تعارف کروانا چاہتے ہیں۔ کیا میرے صحابہ میری تو عزت کرتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا محبوب ہوں، اللہ نے مجھے خاتم النبیین بنایا ہے، آخری نبی بنا کر بھیجا ہے، لیکن میں اپنے خاندان کا تعارف کرانا چاہتا ہوں۔ فرمایا میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہوں، اور آگے فرمایا کہ ان اللہ خلق الخلق، اللہ نے تمام مخلوقات کو پیدا فرمایا، فجعلنی من خیر خلقہ، اللہ نے مجھے مخلوقات میں سب سے بہتر مخلوق میں پیدا فرمایا، یعنی انسانوں کے اندر انسان سب سے بہتر مخلوق۔ اور آگے فرمایا ثم جعلہ فرقتین فجعلنی من خیرہم الفرقہ، فرمایا پھر اس کی آگے جماعتیں بنائیں، فرمایا اس میں سے جو سب سے بہتر جماعت تھی اس میں مجھے پیدا فرمایا۔ ثم خلق القبائل، فرمایا پھر ان کے آگے قبیلے بنائے، فجعلنی من خیرہم قبیلہ، فرمایا جو ان میں سے بہتر قبیلہ تھا مجھے اس کے اندر پیدا فرمایا۔ پھر فرمایا ثم جعلہم بیوتا، پھر گھر بنا، یعنی یہ ایک تقسیم ہو رہی ہے انسانوں کی، انسان ہیں پھر ان کے قبیلے ہیں پھر کنبے ہیں پھر خاندان ہیں پھر ان کا گھر ہے۔ تو فرمایا جس طرح اللہ رب العالمین قبل الحاکمین انسانوں کو تقسیم کرتا گیا کنبے کے لحاظ سے، قبیلے کے لحاظ سے، خاندان کے اعتبار سے، فرمایا جو سب سے بہتر تھی نا حیثیت، فرمایا اس کے اندر اللہ نے مجھے رکھا، میرا خاندان بھی اعلیٰ رکھا، میرا قبیلہ بھی اعلیٰ رکھا، اور میرا جو ہے وہ فرمایا ثم جعلہم بیوتا، جب گھروں کی باری آئی فجعلنی من خیرہم بیتا، فرمایا جو سب سے اعلیٰ گھر تھا مجھے اس کے اندر پیدا فرمایا۔ انا خیرکم بیتا و خیرکم نفسا، فرمایا میں گھر کے اعتبار سے بھی تم سے بہتر ہوں اور جانوں کے اعتبار سے بھی میں تم سے بہتر ہوں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرمایا جو میری اہل بیت یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر سب سے اعلیٰ، گھر والے سب سے اعلیٰ، گھر کے کنبے کے قبیلے کے خاندان کے افراد سب سے اعلیٰ، کیونکہ ان کے ساتھ تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رہا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے ساتھ تعلق رہا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت سے محبت آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا حکم فرمایا، فرمایا میری اہل بیت سے محبت کرو، میری اہل بیت سے پیار کرو۔ یہ محرم الحرام کا عشرہ، یوم عاشوراء کا یہ پہلا عشرہ شروع ہوا ہے، ذکر مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس انداز میں کیا جا رہا ہے کہ ذکر امام علی مقام، اہل بیت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر، اہل بیت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت، اس کا درس اور اس کا پیغام، کیونکہ ان کے ساتھ محبت رکھنا در حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنا، اور ان کا ذکر جو ہے وہ اتنی صدیاں گزرنے کے باوجود ہمارے دلوں کے اندر زندہ ہے، ہمارے دلوں کے اندر موجود ہے۔ آج دنیا کے اندر اگر آپ نظر دوڑائیں کربلا کے میدان کے اندر، ایک طرف یزید ہے، اس کی فوجیں ہیں، اس کے چاہنے والے ہیں، ایک طرف امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے بھائی ہیں، بھتیجے ہیں، بھانجے ہیں، خاندان کے لوگ ہیں، اور ساتھ جو ہے وہ دوسرے ساتھی ہیں،
ایک طرف وہ ہیں ایک طرف وہ ہیں۔ بظاہر کربلا کے میدان کے اندر یہ سارے لوگ امام علی مقام اور آپ کے ساتھی جام شہادت نوش کر لیتے ہیں، ادھر فتح ہوتی ہے، لیکن آج دنیا کے اندر نہ یزید کی نسل ملتی ہے، نہ شمر کی نسل ملتی ہے، نہ دوسرے جو خولی تھا، ابن زیاد تھا، کسی کی کوئی نسل نہیں ملتی، کسی کا کوئی نام لینے والا نہیں ہوتا۔ ہاں کچھ لوگ ہیں چند جو یزید کی حمایت کرنے والے ہیں، چند ہیں وہ، لیکن کوئی بھی کھلے عام سر عام یزید سے محبت نہیں کرتا، یزید کا نام نہیں لیتا، اپنے آپ کو اس کے ساتھ منسوب نہیں کرتا۔ لیکن آج ہمارے گھروں کے اندر، ہر گھر کے اندر دیکھیں تو امام علی مقام امام حسین سے محبت کرنے والے موجود ہیں۔ امام حسین کا نام رکھ کر، ان کی نسبت کے ساتھ تعلق رکھ کر کوئی محمد حسین بنتا ہے، کوئی غلام حسین بنتا ہے، کوئی اپنے نام کے ساتھ ویسے حسین کا جو ہے وہ نام لگاتا ہے، کس وجہ سے کہ ہمیں آل مصطفیٰ سے محبت ہے، ہمیں امام علی مقام سے محبت ہے۔ وہ بظاہر کربلا کے میدان کے اندر جام شہادت نوش کر لیا، سر انور جو ہے وہ تن اقدس سے جدا ہو گیا، لیکن ان کی محبت، ان کا نام، ان کا ذکر یہ قیامت تک زندہ رہے گا، بلکہ قیامت کے بعد بھی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، فرمایا جنت کی سرداری اللہ نے میرے دونوں نواسوں کو عطا فرما دی ہے۔ تو امام علی مقام کا ذکر تو صرف دنیا کے اندر نہیں، دنیا کے بعد بھی آپ کی سرداری قائم رہے گی، جنت کے اندر آپ کی سرداری قائم رہے گی، اور جنت کے اندر وہی جائے گا جس کے دل میں اہل بیت مصطفیٰ کی محبت ہوگی۔ تو اس لیے امام علی مقام کا ذکر کریں، لیکن اپنے انداز سے کریں۔ ذکر امام علی مقام کا نام سن کر، جس طرح میں نے گزشتہ جمعہ بھی عرض کیا کہ امام علی مقام کا کچھ لوگ نام لے کر گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں دوسری طرف سے، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے ساتھ محبت کا حکم دیا ہے، دونوں کے ساتھ محبت رکھنے کا حکم دیا، اصحاب کے ساتھ بھی، آل کے ساتھ بھی۔ تو آل کا ذکر کریں، تو آل کا ذکر کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اصحاب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیچڑ اچھالتے تھے۔ تو اس لیے اس محرم کے ایام میں ذکر امام علی مقام کا اہتمام کریں، ذکر کریں، آپ کا تذکرہ کریں، آپ کو ایصال ثواب کریں، آپ کا جو ہے وہ نام لیں، آپ کا ذکر کریں، آپ کی بارگاہ میں تحفے نذرانے پیش کریں، لیکن ایسی جگہ پر کبھی نہ جائیں جہاں اہل بیت کی محبت کا نام لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو جو ہے وہ طعن و تشنیع کا نشانہ بنایا جائے۔ اگر ایسی جگہ پر جائیں گے تو پھر ہمیں اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ تو اللہ رب العالمین حکم الحاکمین حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری آل سے محبت پیار کرنے کی، اور آپ کی سیرت کو اپنانے کی، آپ کے مقصد کو سمجھ کر زندگی گزارنے کے اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔